آپ لوگوں کے سامنے انٹرمیڈیٹ کے زبان دوم، حصہ دوم اور سال دوم کی تعلیمی نصاب کی کتاب لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے اندر آج ہم لوگ حصہ قواعد سے پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ سال دوم کی کتاب کے اندر کل 24 اسباق ہیں، 6 اسباق حصہ شاعری کے اندر اور 6 اسباق حصہ نثر کے اندر اور 6 اسباق حصہ قواعد کے اندر اور 6 اسباق سرسری مطالعے کے اندر، کل ملا کر 24 اسباق ہوئے ہیں۔ ان میں سے حصہ قواعد میں آج پہلا سبق جو نحو کے متعلق ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ امید کروں گا آپ سبھی حضرات غور سے سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اور عزیز طلباء، اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں سال دوم کی وہ کتاب ٹیکسٹ بک جو آج میرے ہاتھوں کے اندر ہے، اگر آپ کے پاس بھی ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ آپ اپنے کتاب سے صفحہ نمبر 24 کو کھولیے۔ صفحہ نمبر 24 کو کھولنے کے بعد آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ملے گا نحو کی تعریف۔ ہم لوگ نحو کی تعریف کو لے کر بات کریں گے۔ یہ ایک سبق ہے، ایک حصہ ہے، حصہ قواعد کا پہلا سبق ہے نحو کے بارے میں۔ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سالانہ امتحان کے پرچے کے اندر 16واں جو سیکشن ہوتا ہے، 16واں جو رومن ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ نحو کسے کہتے ہیں۔ آج ہم نحو کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں بات کریں گے اور نحو کی تعریف کو جانیں گے، اور جو تعریف ہم سنیں گے یہاں پر وہی تعریف ہمیں وہاں لکھنی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کتاب ہے تو بغور ذرا اس کتاب کو دیکھیں اور جو میں پڑھ رہا ہوں آپ اسے میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ نحو کی تعریف کہتے ہیں کہ بات چیت یا جملے میں الفاظ کا ایک دوسرے سے اور جملوں کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے۔ علم نحو یہ گرامر کا ایک حصہ ہے، قواعد کا ایک حصہ ہے۔ قواعد کے حصوں میں سے علم نحو ہے، علم صرف ہے۔ تو یہاں پر ہم علم صرف سے بات کریں گے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں۔ علم نحو کسے کہتے ہیں کہ جملے یا الفاظ کا ایک دوسرے سے باہمی تعلق، یعنی 2 الفاظ ہوں یا 2 جملے ہوں تو ان 2 الفاظوں کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے یا 2 جملوں کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے، ان تعلقات کو آپس کے اس باہمی تعلق کو ہی نحو کہتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی تفصیل کے اندر ہم چلے جائیں تو آگے لکھا ہے ہر چیز کی طرح لفظوں کا بھی ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کا تعلق صرف سے ہے جس میں صرف صورت کی تبدیلی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ علم نحو کسے کہتے ہیں۔ نحو کہتے ہیں 2 لفظوں یا 2 جملوں کا آپس میں باہمی تعلق معنی کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے نہیں ہے۔ لفظی اعتبار سے جس میں بحث کی جاتی ہے اسے علم صرف کہتے ہیں، یعنی لفظوں کو بدل دینا، لفظ کی تعویل کر دینا، لفظ کے اندر ہیرا پھیر کرنا اور لفظ کے اندر تعویلات نکالنا، اس کو علم صرف کہتے ہیں۔ لیکن علم نحو کسے کہتے ہیں؟ لفظوں کے معنوی سے جو بحث کی جائے گی، لفظوں کے یا جملوں کے معنوں سے جو بحث کی جائے گی، ان لفظوں سے معنی پر کیا اثر ہوگا، معنی کیسے تبدیل ہوں گے، اس سے جو بحث کی جائے گی اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس میں صورت کی تبدیلی کا ذکر ہوتا ہے، صرف جو ہوتا ہے اس میں صورت کی تبدیلی، یعنی ظاہری طور پر
الفاظ کے ظاہری حصوں کے اندر، ظاہری طور کے اندر اس کے تبدیلیاں ہوتی ہے، اسی کو جو ہے صرف کہا جاتا ہے۔ لیکن نحو کسے کہتے ہیں؟ نحو لفظ کے یا ظاہری حصے کو تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نحو الفاظ یا جملے کے معنی کے اندر، اس کے معنوں کے اندر جو ہے بحث کرنا، اور معنوں کے اندر کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کو جاننا، یہ علم نحو کہلاتا ہے۔ اور لفظ کا باطن اس کا مفہوم اور معنی ہیں، جس کی بحث نحو میں کی جاتی ہے۔ آگے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لفظ کا باطن اس کا مفہوم اور معنی ہے، جس کے بحث نحو میں کی جاتی ہے۔ یہاں صاف طور پر بتلا دیا گیا کہ علم نحو کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا جو معنی ہوتے ہیں، الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ اس کا باطن ہوتا ہے، لہذا اسی باطن سے بحث کی جاتی ہے علم نحو کے اندر۔ اس میں زیادہ تر بحث لفظ کے باطن یعنی اس کے معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آگے کہا گیا ہے کہ علم نحو کے اندر بحث جو ہے وہ لفظ کے باطن یعنی اس کے معنی کے لحاظ سے کی جاتی ہے۔ لفظ کے اندر جو معنی ہوتے ہیں اس معنی کے لحاظ سے جو بحث کی جاتی ہے اسے علم نحو کہا جاتا ہے۔ اب اس تعریف سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ علم نحو کسے کہتے ہیں۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ بات چیت یا جملے کا، الفاظ کا ایک دوسرے سے اور جملے کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جو ٹیکسٹ بک اور تعلیمی نصاب کی اس کتاب کے اندر جو تعریف دی گئی ہے علم نحو کی، وہ یہی ہے کہ بات چیت یا جملے میں الفاظ کا ایک دوسرے سے اور جملوں کا باہمی تعلق نحو کہلاتا ہے۔ اور ہر چیز کی طرح لفظوں کا بھی ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ ظاہر کا تعلق صرف سے ہے جس میں صورت کی تبدیلی کا ذکر ہوتا ہے، اور لفظ کا باطن اس کا مفہوم اور معنی ہے جس کی بحث نحو میں کی جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر بحث لفظ کے باطن یعنی اس کے معنی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ یہ تعریف نحو کی گئی ہے۔ جب آپ کو سوال کیا جائے گا سیکشن نمبر 16 کے اندر، جب آپ کے سوالیہ پرچے کے اندر 16ویں رومن کے اندر اس کے بارے میں تعریف پوچھی گئی کہ علم نحو کسے کہتے ہیں، نحو کی تعریف کیا ہے، تو آپ لوگوں کو اس تعریف کو وہاں پر جو ہے لکھ کر دکھانا ہوگا، اور اس کا مجموعی خلاصہ یہی ہے کہ بات چیت یا جملے میں الفاظ کا ایک دوسرے سے اور جملوں کا باہمی تعلق جو ہے وہ نحو کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے آپ کو لکھنا پڑتا ہے، یہ اہم تعریف ہے اس کی۔ بہرحال نحو کی تعریف کے اندر ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ نحو کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو لفظوں کا باہمی تعلق یا دو جملوں کا باہمی تعلق، اور کس لحاظ سے؟ لفظی اعتبار سے نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ باطنی اعتبار سے جو تعلق ہوگا اس تعلق سے بحث کی جائے گی۔ نحو کے اندر جب دو الفاظ ملتے ہیں تو دو لفظوں کا جو جوڑ ہوتا ہے، یا دو جملے ملتے ہیں تو دو جملے کے اندر جو جوڑ ہوتا ہے، ان جوڑوں کو معنوی لحاظ سے جس میں بحث کی جاتی ہے اسے نحو کہا جاتا ہے۔ جب ہم دیکھیں گے جملے یا الفاظ کے باطنی حالت کو لے کر یعنی اس کے معنی کے لحاظ سے جب ہم بحث کریں گے تو ہمارے سامنے اردو کے اندر، زبان اردو کے اندر بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، ایسے جو ہے بہت سارے جملے ہیں جس کے جو ہے معنی کے سے بحث کی جاتی ہے، جس کے معنی الگ ہی لکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ اس سال کے سال دوم کے تعلیمی نصاب کے اندر نحو کے دائرے میں ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ علم نحو کے دائرے میں علم نحو سے جو بحث کی جاتی ہے اس بحث کے اندر ان لوگوں نے یعنی ہمارے جو تعلیمی نصاب کی جو کمیٹی ہے ان لوگوں نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اس کے اندر پہلے سابقے اور لاحقوں سے بحث کی گئی کہ اس کے اندر سابقے اور لاحقے نحو کے اندر بہت معنی رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے حروف کو بھی لایا گیا، حروف بھی بہت معنی رکھتے ہیں، اس کے الفاظ اور جو ہے اس کے معنی بہت معنی رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے محاوروں کو بھی لایا گیا، محاورے کے اندر بھی بہت سارے معنی آتے ہیں کیونکہ وہ لکھنے میں الگ ہوتے ہیں اور اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے متضاد اور مترادف الفاظ کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے حروف کی تعریف اور اقسام جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخیر میں چل کر رموز و اوقاف جو کہ
نحو کی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ علم نحو کی ایک طرح سے جان ہے، رموز و اوقاف بھی زیر بحث لایا گیا ہے۔ تو کل ملا کر حصہ قواعد کے اندر علم نحو اور علم نحو کے ماتحت میں ہمیں جو ہے سلسلہ وار جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہے سابقے اور محاورے کی بحث، اور اس کے سابقے اور لاحقے کی بحث، اس کے بعد محاوروں کی بحث، اس کے بعد جو ہے حروف کے متضاد اور مترادف الفاظ کی بحث، اور اسی طریقے سے حروف کی تعریف اور اس کے اقسام کی بحث، اور اسی طریقے سے رموز و اوقاف کی بحث۔ لیکن آپ لوگوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ حصہ قواعد کے اندر جو 6 الگ الگ جو ہے سب ٹائٹل دیے گئے ہیں، الگ الگ تعریفات جو کیے گئے ہیں، ان کو الگ الگ اسباق کے نہج میں ہم الگ الگ آپ کو سمجھائیں گے۔ لیکن چونکہ بات یہاں پر نحو کی چل رہی ہے، علم نحو کی تعریف چل رہی ہے، تو علم نحو کے دائرے میں یہ سب آتے ہیں، تو لہذا ان سب کا بھی ہم ضمناً تذکرہ کریں گے۔ تفصیلی تذکرہ تو الگ اسباق کے اندر آپ لوگ اس کو سنیں گے، لیکن یہاں پر ضمناً مختصر سا تھوڑا تعارف اس کا سنتے ہوئے ہم علم نحو کو سمجھیں گے۔ آج کا یہ سبق کا جو عنوان ہے وہ علم نحو ہے، یعنی نحو کی تعریف ہے۔ تو نحو کی تعریف کے لحاظ سے ہم جو ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ضمن میں جو اسباق دیے گئے، پہلا سبق تو دیا گیا سابقے اور لاحقے، اور دوسرا جو دیا گیا وہ ہے محاورے، تیسرا جو دیا گیا وہ ہے متضاد اور مترادف الفاظ، اور چوتھا جو دیا گیا حرف کی تعریف۔ حرف کی تعریف اور اس کے اقسام۔ اور چھٹے 5ویں جگہ میں رموز و آپ دیکھیں گے کہ نحو کے دائرے کے اندر سابقے اور لاحقے کو بتایا گیا، محاورے اور متضاد اور مترادف الفاظ، حروف کی تعریف اور اس کے اقسام، اور رموز و اوقاف، یہ سارے کے سارے علم نحو کے دائرے میں آتے ہیں۔ علم نحو کے دائرے میں یہ تمام کے تمام اسباق کو لایا گیا ہے، کیونکہ علم نحو کے اندر یہ اہم اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل، بہت زیادہ اہمیت رکھنے والے یہ تمام کے تمام اسباق ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلے ہے سابقے اور لاحقے، اور دوسرا ہے محاورے، اور تیسرا ہے متضاد اور مترادف الفاظ، اور چوتھا ہے حرف کی تعریف اور اس کے اقسام، اور جو ہے 5واں جو ہے وہ رموز و اوقاف ہے۔ تو بہرحال نحو کی چونکہ ہم آج کے سبق میں نحو کو صحیح سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ علم نحو کسے کہتے ہیں، علم نحو کی تعریف کیا ہے، علم نحو میں کس سے بحث کی جاتی ہے، بس اسی کو ہمیں سمجھنا ہے۔ چونکہ ہم کو علم نحو سمجھنا ہے، تو لہذا اس کے لیے ہمیں ان اسباق پر بھی ایک تعیرانہ نظر، تھوڑا سا جو ہے ضمناً اس کا بھی ہم تذکرہ کر لیں، تو ہم کو جو ہے نحو کے سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم نے نحو کی تعریف کی ہے، میں نے بتا دیا کہ نحو کسے کہتے ہیں۔ آپ اپنی کتابوں کے اندر بھی صفحہ نمبر 84 کے اندر سب سے پہلے نحو کی جو تعریف دی گئی، اس تعریف کو آپ کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور برزبان آپ کو یاد رکھنا ہے، اور بغیر دیکھے کہ آپ کو لکھنا ہے۔ آپ اس کی کوشش کریں کہ آپ کو علم نحو کی تعریف کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو برزبان یاد کرنا ہے، اور بغیر دیکھے کہ لکھ کر بھی دکھانا ہے۔ اس کی اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو یقیناً سالانہ امتحان میں سیکشن نمبر 16 میں اگر یہ سوال دیا گیا تو حل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ تو لہذا آپ کو کیا کرنا ہے، نحو کی تعریف کو بالتفصیل سمجھنا ہے۔
تو میں نے بتا دیا کہ نحو کسے کہتے ہیں؟ الفاظ کا باہمی جوڑ یا دو جملوں کا باہمی جوڑ معنوی کے لحاظ سے جس میں بحث کی جاتی ہے اسے جو ہے علم نحو کہتے ہیں۔ علم نحو کے جو ہے دائرے کے اندر، علم نحو کے احاطے کے اندر سب سے پہلے سابقے اور لاحقے کو لایا گیا۔ میں نے بتایا کہ یہ جتنے اسباق کا بھی یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے ان تمام اسباق کا ضمناً ہم اس کو تذکرہ کریں گے تاکہ ہم ان اسباق کے ساتھ ساتھ ذریعے سے نحو کی تعریف کو کلی طور پر ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے سابقے اور لاحقے۔ سابقے اور لاحقے کی بحث لائی گئی۔ سابقے کسے کہتے ہیں، لاحقے کسے کہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے ضمناً اس کی تعریف۔ ایسے حروف سابقے اگر آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے تو آپ کتاب کھول کر دیکھیے، صفحہ نمبر 84 میں سابقے کی تعریف دیکھیے۔ سابقے و لاحقے، سابقے ایسے حروف یا الفاظ جو کسی کلمے کے پہلے آ کر ایک نیا لفظ یا ایک نیا کلمہ بناتے ہیں انہیں سابقہ کہتے ہیں۔ سابقے اس کی جمع ہے۔ سابقے کی تعریف یوں کی گئی کہ ایسے حروف یا الفاظ جو کسی کلمے کے پہلے آ کر ایک نیا لفظ یا ایک نیا کلمہ بناتے ہیں انہیں سابقہ کہتے ہیں۔ بہت سارے کلمے، بہت سارے الفاظ اردو کے ایسے ہیں کہ اس کے شروع میں کوئی لفظ ایڈ کر دینے سے، کوئی سی لفظ کو جوڑ دینے سے اس کلمے کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کلمے کے وہ ایک نیا کلمہ بن جاتا ہے، اس کے ایک نئے معنی نکل آتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو شروع میں جوڑے گئے ہیں انہی جوڑنے والے الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ جب کسی کلمے یا کسی لفظ کے شروع میں جب کوئی لفظ جوڑا جاتا ہے تو اس جڑنے والے لفظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ کسی کلمے یا لفظ پر جڑ جاتا ہے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ کلمہ بدل جاتا ہے، یہ ایک نیا کلمہ بن جاتا ہے، ایک نئے معنی نکل کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے پڑھ، اردو کا ایک لفظ ہے پڑھ جس کے معنی ہے پڑھنا۔ پڑھ ایک لفظ ہے، اگر اس کے شروع میں ہم نے لفظ ان جو ہے اس کو ہم نے داخل کر دیا، پڑھ سے پہلے اگر ہم نے لفظ ان کو داخل کر دیا تو یہاں پر یہ کیا لفظ بن گیا، یہ کیا کلمہ بن گیا؟ پڑھ سے ان پڑھ ہو گیا۔ مثال کے طور پہ پڑھ ایک لفظ تھا، ہم نے اس کے شروع میں ان کو داخل کر دیا تو یہ پورا ایک کلمہ بن گیا، جو کہ یہ پورا ایک کلمہ بن گیا۔ اس کے معنی ہے ان پڑھ۔ اس کے معنی کیا ہو گئے؟ اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ ان پڑھ کے معنی جاہل کے، گنوار کے، جو انسان پڑھا لکھا نہ ہو اسے ان پڑھ کہتے ہیں۔ تو لہذا پہلے لفظ پڑھ تھا، اس کے شروع میں ان داخل کیا گیا تو یہ ان پڑھ ہو گیا۔ جیسے ہی ان پڑھ ہوا تو اس کے معنی بھی بدل گئے، اور معنی کیا آ گئے؟ معنی ہو گئے کہ پڑھ سے ان پڑھ ہو گیا، جاہل ہو گیا، بے پڑھا لکھا ہو گیا، ایسے معنی تبدیل ہو گئے۔ تو جو لفظ، جو حرف جس لفظ پر بڑھا دیا گیا ہے، مثال کے طور پر ان، یہ ان کیا کہلاتا ہے؟ یہ ان سابقہ کہلاتا ہے۔ اور کس پر داخل ہوتی ہے؟ پڑھ ایک لفظ ہے، اس ایک کلمہ ہے، اس کلمے پر یہ حرف داخل ہوتا ہے، یعنی ان داخل ہوتا ہے، تو دو مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ ان پڑھ بن جاتا ہے۔ تو لہذا اس کے معنی ہو جاتے ہیں جاہل کے، بے پڑھے لکھے کے۔ تو لہذا ان پڑھ کے اندر ان ہے، یہ ان سابقہ کہلاتا ہے، اسی کو سابقے کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے لاحقے، اب لاحقے کو دیکھیے، تعریف یوں کی گئی صفحہ 85 کے اندر، ایسے حروف جو کسی کلمے کے بعد آ کر ایک نیا کلمہ ایک نیا لفظ یا ایک نیا کلمہ بناتے ہیں انہیں لاحقہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک لفظ یا ایک کلمے کے شروع میں اگر کوئی لفظ بڑھا دیا جائے تو اسے تو سابقہ کہتے ہیں، لیکن ایک لفظ یا ایک کلمے کے بعد میں اگر کوئی کلمہ بڑھایا جائے تو اسے سابقہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قلم ہے، قلم اس کے معنی ہے لکھنے کی چیز، جس سے ہم لکھتے ہیں اسے قلم کہتے ہیں۔ لہذا قلم ایک لفظ ہے، اس کے بعد ایک حرف کو ہم نے بڑھا دیا دان، ایک کلمہ اور بڑھا دیا دان، تو قلم ایک جو ہے آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ تو قلم کے ساتھ جب دان بڑھ گیا تو دونوں کو ملا کر کیا ہو گیا؟ قلم دان بن گیا، جس کے معنی کیا ہو گئے؟ ایک نیا لفظ بن گیا، ایک نیا جملہ بن گیا، قلم سے قلم بن گیا، اور اس کے معنی بھی بدل گئے۔
قلمدان کے مطلب قلم رکھنے کی جگہ، قلم رکھنے کی جگہ، اسے قلمدان کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور بھی مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے ایک لفظ ہے خدمت، ایک لفظ ہے خدمت یعنی سیوا کرنا، خدمت کرنا۔ خدمت ایک لفظ ہے، جب اس لفظ کے بعد میں اگر ہم لفظ گار کو بڑھا دیتے ہیں، لفظ گار کو اگر ہم خدمت کے اوپر بڑھا دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ خدمت گار ہو جاتا ہے۔ خدمت گار کا مطلب یہ ہے خدمت کرنے والا، خدمت کرنے والا۔ خدمت کے اوپر جب لفظ گار بڑھ جاتا ہے تو خدمت کرنے والا اس کا معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلے تو خدمت تھی، گار بڑھ گیا تو ایک نیا لفظ بن جس کے معنی بھی بدل گئے۔ جو خدمت تھا اب وہ خدمت گار یعنی خدمت کرنے والا، اس کے معنی آ گئے۔ تو لہذا یہاں پر لاحقے کی جو تعریف کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی لفظ یا کلمے کے اوپر، کسی لفظ یا کلمے کے بعد میں اگر کوئی حرف بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ بڑھنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کسی لفظ یا کلمے کے شروع میں بڑھتے ہیں، شروع میں جو ہے لگا دیے جاتے ہیں، تو اس کو شروع میں جو لفظ آ کر ملتا ہے اسے جو ہے سابقے کہتے ہیں۔ اور کچھ الفاظ یا کچھ کلمے ایسے ہیں جس کے بعد میں کوئی لفظ کو جوڑ دیا جاتا ہے تو جس لفظ کو جوڑا گیا ہے اسے لاحقے کہتے ہیں۔ تو آپ کو اس مختصر سی جو ہے تعریف سے یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ سابقے کسے کہتے ہیں اور لاحقے کسے کہتے ہیں۔ تو یہ سابقے اور لاحقوں سے علم نحو کے اندر بھرپور بحث کی جائے گی۔ علم نحو کے اندر سابقے اور لاحقے سے لاحقوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور علم نحو کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی لفظ یا جملے کے معنی بدل دیے جائیں۔ تو علم نحو کو سمجھنے کے لیے ہمیں سابقے اور لاحقے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سابقے جب کسی الفاظ یا کلمے پر جڑتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور لاحقے کسی الفاظ یا جملے کے اخیر میں جڑ جاتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو لہذا معنی جب بدل جاتے ہیں تو معنوں سے جس کی بحث کی جاتی ہے اسی کو نحو کہا جاتا ہے۔ تو لہذا علم نحو کو سمجھنے کے لیے ہمیں سابقے اور لاحقے کو بھی تفصیل سے سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے درجے پر چلتے ہیں محاورے۔ محاورے بھی علم نحو کا ایک خاص اہم حصہ ہے۔ بغیر محاوروں کے علم نحو کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ محاورے کس کو کہتے ہیں؟ محاورے ایسے الفاظ یا ایسے جملوں کو کہتے ہیں جو لکھنے میں تو ایک ہوتے ہیں لیکن معنی الگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر جو تعریف دی گئی ہے پہلے اس کو پڑھیں۔ محاورے صفحہ نمبر 85 کے اوپر آپ محاورے کی تعریف کو غور سے دیکھیں۔ محاورے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے اس مجموعے کو محاورہ کہتے ہیں جو کسی مصدر سے مل کر بنا ہو اور وہ اپنے لغوی یا حقیقی معنی کے بجائے دوسرے مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہو۔ مثال کے طور پر ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ محاورے کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، دو الفاظ ہوں یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہو جو کسی مصدر سے مل کر بنا ہو۔ یہ الفاظ اور اس کا مجموعہ جو ہے کسی مصدر سے، کیونکہ ہر لفظ کا، ہر کلمے کا ایک مصدر ہوا کرتا ہے، وہ مصدر سے مل کر بنے ہوں اور وہ مصدر کا اپنے لغوی معنی یعنی لغت میں اس کے جو معنی بتائے گئے ہیں وہ معنی کے بجائے، حقیقی معنی کے بجائے دوسرے مجازی یا غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہو، اسے محاورہ کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے تیلگو زبان کے اندر اس کو سامتلا کہتے ہیں۔ سامتلا، محاورے، یہ سب ایک ہی ہیں۔ تو محاورہ کسے کہتے ہیں؟ دو لفظ یا اس سے زیادہ کوئی الفاظ یا جملے جو اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر اس کے غیر حقیقی اور غیر اصلی معنی میں استعمال ہوتا ہو، اسے محاورہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک مثال دیکھیں گے تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آئے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیکھیے کہ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہاں اس جملے کے اندر باغ باغ ہوا، دل باغ باغ ہوا، یہ کیا ہے؟ ایک قسم کا محاورہ ہے۔ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا۔ باغ کے معنی کیا ہے؟ باغیچے کے ہیں، گارڈن کے ہیں، جہاں پر پھول لگتے ہوں
اسے باغ یا باغیچہ کہتے ہیں۔ یہاں پر باغ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے، اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے، بلکہ ایک غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مل کر میں بہت خوش ہوں، میرا دل بہت خوشی سے بھر گیا، آپ سے مل کر میرا دل خوش ہو گیا۔ ایسا کہنے کے بجائے دل باغ باغ ہوا کا محاورہ استعمال کیا گیا ہے، تو لہذا دل باغ باغ ہوا یہ ایک محاورہ ہے، حقیقی معنی اس کے وہ نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ باغیچہ ہو گیا یا گارڈن ہو گیا، یہ معنی نہیں ہے اس کے۔ لغوی معنی تو اس کی یہی ہے، لیکن غیر حقیقی معنی میں یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، یعنی میں آپ سے مل کر خوش ہو گیا۔ تو لہذا ایسے بہت سارے مثالیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم محاوروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال ہے بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ آنکھیں بھر آئیں کا مطلب یہ ہے کہ نانی سے مل کر بہت خوش ہوا، یعنی خوشی کے آنسو نکلے۔ آنکھیں بھر آنے کا جو یہاں پر جو محاورہ استعمال کیا گیا ہے، وہاں کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھ بھر کے آ گئی ہوں، آنکھوں میں پانی آ گیا ہو، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نانی سے مل کر بہت دنوں کے بعد نانی سے مل کر دل خوش ہو گیا، یہ معنی ہوں گے اس کے۔ تیسری مثال ہے حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ بغلیں جھانکنے لگا کا مطلب یہ ہے کہ پریشان ہو گیا، یہاں پر جو ہے پریشان ہو گیا، بغلیں جھانکنے لگا، یعنی حقیقت جب سامنے آ گئی، حقیقت جب سامنے آتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر جو بتایا گیا کہ بغلیں جھانکنے لگا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پریشان ہو گیا۔ تو لہذا بغلیں جھانکنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بغل جھانک کر دیکھ رہا ہو، مطلب یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے آئے تو انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنے بغلوں کو دیکھتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بغلیں جھانکنے لگا یعنی پریشان ہو گیا۔ تو لہذا دوسرے نمبر پر ہم محاورے کے بارے میں مختصراً تعارف سنے ہیں، جب اس کی باری آئے گی اس سبق کی باری آئے گی تو تفصیلات ہم وہاں پر دیکھیں گے۔ سابقے اور لاحقے اور محاوروں پر ہم نے مختصر سی جو ہے روشنی ڈالی، کیونکہ یہ نحو کا ہی ایک حصہ ہے۔ علم نحو کو سمجھنے کے لیے سابقے اور لاحقے اور اسی کے ساتھ ساتھ محاوروں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے متضاد اور مترادف الفاظ یہ بھی علم نحو کا ایک اہم حصہ ہیں۔ علم نحو کے اندر متضاد اور مترادف الفاظ یہ بھی علم نحو کا ایک اہم حصہ ہیں۔ علم نحو کو بغیر مترادف یا متضاد الفاظ کے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ کو سمجھنے سے ہی ہمیں علم نحو کلی طور پر سمجھ میں آئے گا۔ آخر یہ متضاد اور مترادف الفاظ کیا ہیں اس کے بارے میں تعریف دیکھیے۔ کتاب میں لکھی ہوئی تعریف یوں ہے: متضاد وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں، انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اپنی بات کو دلچسپ بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ دیکھیے متضاد کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ضد ہو، جیسے صبح شام، صبح کی ضد کیا ہے؟ شام ہے، شام کی ضد کیا ہے؟ صبح ہے۔ اسی طریقے سے نفع نقصان، نفع الگ چیز ہے، نقصان الگ چیز ہے۔ نفع کی ضد نقصان ہے اور نقصان کی ضد نفع ہے، تو لہذا نفع اور نقصان یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہے، اضداد ہیں۔ اسی کو جو ہے متضاد الفاظ یا مترادف الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ متضاد الفاظ یا مترادف الفاظ یہ بھی علم نحو کا ایک اہم حصہ ہیں۔ علم نحو کو سمجھنے کے لیے متضاد اور مترادف الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب اس کی بحث آئے گی، جب یہ اس کے اوپر جب سبق پڑھا جائے گا، تفصیلی بحث آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ متضاد اور مترادف الفاظ کی تفصیلی گفتگو وہیں پر کی جائے گی۔ یہاں پر ضمناً اور مجازاً تھوڑی سی گفتگو کی جائے گی۔ دیکھیے مثال کے طور پر ان جملوں کو غور سے پڑھیں۔ نمبر 1، تجارت میں نفع و نقصان تو لگا رہتا ہے۔ اس جملے کے اندر نفع نقصان کو بتایا گیا ہے کہ نفع الگ چیز ہے، نقصان الگ چیز ہے۔ نفع کا ضد نقصان ہے اور نقصان کا ضد نفع ہے، تو دونوں کو الگ الگ بتایا گیا ہے۔ تو تجارت میں نفع نقصان لگا رہتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ نفع نقصان جو اس جملے کے استعمال کیا گیا ہے یہ متضاد الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے جیت و ہار کھیل کا حصہ ہیں۔ دوسری مثال میں بتایا گیا کہ جیت اور ہار
یہ دو بھی الگ الگ چیزیں ہیں. جیت اس کا ضد ہے ہار، ہار اس کی جیت ہے ضد. ان دونوں کو بھی ایک جگہ استعمال کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے. ایک تیسری مثال کے اندر بتایا گیا کہ ظاہر و باطن، یعنی ظاہر کا ضد ہے باطن اور باطن کا ضد ہے ظاہر. ظاہر و باطن کہہ کر دونوں اضداد کو استعمال کیا گیا جملوں کو تھوڑی سی دلچسپ بنانے کے لیے. یہاں پر یہ بات بتایا گیا کہ خاص طور سے متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ کا استعمال کیوں ہوتا ہے اردو زبان کے اندر. علم نحو کے اندر متضاد اور مترادف الفاظ کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بات کو ذرا دلچسپ بنانا ہوتا ہے، بات کو ذرا اہمیت دینی ہوتی ہے، بات کو جو ہے نہایت ہی دلچسپ جو ہے مہذب اور دلچسپ انداز میں بیان کرنے کے لیے متضاد اور مترادف الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے. لہذا مترادف کی تعریف دیکھیں، وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں. جملوں میں زور پیدا کرنے کے لیے مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر تو ہم نے متضاد کی تعریف سنی، اب یہاں پر مترادف کی الفاظ. مترادف کیا ہیں؟ دو الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہی ہوتے ہیں ان کے. ایک چیز کو ایک معنی کے دو الفاظ ہوتے ہیں، وہ دو الفاظوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جملوں کے اندر زور دینے کے لیے، جملے کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. جملے کو دلچسپ بنانے کے لیے متضاد الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اور جملے کو زور دینے کے لیے اور جملے کے اندر زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے مترادف الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو لہذا مثال کے طور پر ان جملوں کو اندر دیکھیں، اتحاد و اتفاقی سے قوم ترقی کرتی ہے. ایک مثال میں بتایا گیا اتحاد و اتفاقی سے قوم ترقی کرتی ہے. اتحاد کے معنی بھی اتفاقی ہیں اور اتفاق کے معنی بھی اتحادی ہیں. لہذا معنی ایک ہے، الفاظ دو ہیں. تو جس کے معنی ایک ہوں، الفاظ دو ہوں، تو ان دو الفاظوں کو مترادف کہا جاتا ہے. مترادف الفاظ کا بھی اردو میں کافی استعمال ہے، خاص طور سے علم نحو کے اندر اس سے بحث کی جاتی ہے. علم نحو کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مترادف کسے کہتے ہیں؟ معنی ایک ہو، الفاظ الگ الگ ہوں. دو الگ الفاظ ہوں، معنی ایک ہی ہوں، تو ان دو الگ الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں. مثال نمبر 2 میں دیکھیے، معشوق ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے. معشوق ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رہتا ہے. رنج کے معنی بھی غم ہی ہیں اور غم کے معنی بھی رنج ہے. تو لہذا معنی دونوں کے ایک ہیں لیکن الفاظ الگ الگ ہیں. اسی طریقے سے مثال نمبر 3 آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں عیش و آرام میں گزری. یہاں پر عیش و آرام دونوں ایک ہی الفاظ ہیں. عیش کے معنی بھی آرام ہیں اور آرام کے معنی بھی عیش ہیں. معنی ایک ہی ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں. تو لہٰذا ان الفاظوں کو مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے متضاد اور مترادف الفاظ کو ہم سمجھنے کے بعد حرف کی تعریف اور اس کے اقسام کو ہم سمجھیں گے. حرف کی تعریف. اردو میں چند حروف ایسے ہیں جو اکیلے کچھ بھی معنی نہیں دیتے، مگر جب وہ کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ معنی دار بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، حرف کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے اردو کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو سنگل ایک اکیلے ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی اپنے سے کوئی معنی نہیں دیتے جب تک کہ اس کو کسی کلمے یا جملے کے ساتھ جوڑ دیا نہیں جاتا. جب تک اس کو کسی کلمے یا جملے سے جوڑ نہیں دیا جاتا وہ اس حرف کے کوئی معنی نہیں ہوتے. ایسے بہت سارے حروف جو ہے اردو کے اندر ہے. مثال کے طور پر میں، سے، تک، پر، یہ ایسے حروف ہیں کہ جب تک یہ کسی جملے میں جوڑ نہیں جاتے اس کے کوئی معنی نہیں نکلتے. جیسے مثال کے طور پر میں ہے، آدمی اگر میں کہتا رہے تو سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ لے جا کر اگر کسی جگہ ملا ہے، کسی لفظ کے ساتھ جوڑتا ہے تب اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. کے طور پر میں کس میں؟ مسجد میں، گھر میں، مکان میں، آفس میں. تو لہذا یہ میں کا استعمال جب کسی لفظ سے جڑتا ہے تو اب معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں گھر میں، ہاں مسجد میں، ہاں مکان میں. تو لہذا لفظ میں کا جو استعمال ہوا ہے وہ خالص اپنے طرف سے کوئی معنی نہیں دیتا جب تک کہ یہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ یا جملے کے ساتھ جوڑا نہ جائے. کچھ بھی معنی نہیں ہے مگر ان الفاظ کو دیکھیں. گھر میں، کتاب سے، کالج تک، درخت پر. اگر کوئی آدمی تک کرتا رہے گا سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی پر کرتا رہے گا سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر کوئی آدمی سے کرتا رہے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اسے بتانا ہوگا
سے کسی کو جوڑنا ہوگا. مثال کے طور پر کتاب سے, کالج تک اور درخت پر. یہاں یہ حروف دوسرے لفظ سے مل کر معنی دار ہو گئے, دوسرے لفظ سے مل کر معنی دار ہو گئے. اسی طرح حروف و الفاظ ہے جو دو سے یا دو سے زیادہ اسموں یا جملوں کو آپس میں جوڑ کر ربط پیدا کرنے کے لیے لکھے اور بولے جاتے ہیں. اسی طرح وہ الفاظ جو دو یا دو سے زیادہ اسموں یا جملوں کو آپس میں جوڑ کر ربط پیدا کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں, اسی کو بھی حروف کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کالج کو ادب سے جاؤ, کالج کو ادب سے جاؤ, کلاس کی صفائی کا خیال رکھو, مسجد میں خاموش رہو. یہاں پر کالج کو, لفظ کو جو ہے یہ ایک حروف ہیں, حروف ربط کہتے ہیں اس کو. اسی طرح سے کلاس کی صفائی کا خیال رکھو, کا یہاں پر ایک حرف ربط ہے. مسجد میں خاموش رہو, یہاں پر مسجد کے بعد جو میں آ رہا ہے وہ میں اس کے اندر جو ہے حرف ربط ہے. یہاں کو, کی, میں حروف ہیں. یہ تمام کے تمام حروف ہیں. ان حروف کو جب نہ جوڑا جائے تو یہ اپنے معنی نہیں دے سکتے. لہذا اس کو اپنے معنی سمجھنے کے لیے کسی کلمے یا لفظ یا جملے کے اندر اس کو جوڑنا ہوگا. حروف کی چند قسمیں ہیں. حروف ربط ہے, حروف عطف ہے, حروف تخصیص ہے, حروف فجائیہ ہے, اور یہ چار حروف ہیں. حروف کی چار اقسام ہیں. حروف ربط ہے, حروف عطف ہے, حروف تخصیص ہے اور حروف فجائیہ ہیں. ان حروف کے اوپر تفصیلی بحث جب اس کے بارے میں جو سبق شروع انشاءاللہ وہاں پر تفصیلی بحث اس کے بارے میں کی جائے گی کہ حروف ربط کسے کہتے ہیں اور حروف عطف کسے کہتے ہیں, حروف تخصیص کسے کہتے ہیں اور حروف فجائیہ کس کو کہتے ہیں. یہاں پر ان چیزوں کو بیان کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمارا مقصود علم نحو کو, نحو کی تعریف کو سمجھنا ہمارا مقصود ہے. علم نحو کو سمجھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنا, مثال کے طور پر سابقے, لاحقے اور محاورے اور متضاد اور مترادف الفاظ, اسی طریقے سے حرف اور اس کے قسموں کو جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد سب سے اخیر میں آتا ہے رموز و اوقاف. سب سے اخیر میں آتا ہے رموز اور اوقاف. اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے. کسے کہتے ہیں رموز و اوقاف؟ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی اشارے یا علامت کے ہیں. اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں. وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں. ان علامتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں رکنا ہے اور کتنا رکنا ہے. اس سے یہ فائدہ ہے کہ سننے والے کو اچھی طرح بات سمجھ میں آتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون ملتا ہے. رموز و اوقاف کس کو کہتے ہیں؟ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہے علامت یعنی نشانی, اور وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں. اردو کے اندر, اردو کیا بلکہ تمام زبانوں کے اندر یہ رموز اور اوقاف کی بہت اہمیت ہے. رموز و اوقاف سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب عبارت کو پڑھتا ہے تو یہاں پر جو علامتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان علامتوں کے حساب سے اگر آدمی کسی فن پارے کو پڑھے گا تو اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں, بات چیت کے دوران بھی اگر ہم اگر اپنے جملوں کے اندر کہاں رکنا ہے, کہاں ٹھہرنا ہے, اگر رک کر بولیں گے تو سامنے والے کو, سننے والے کو بھی بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. تو رموز اور اوقاف عبارت کے اندر اور خاص طور سے علم نحو کے اندر بہت اہمیت رکھتے ہیں. علم رموز کے اندر آپ کو تقریباً 8 چیزیں ملیں گی, 8 علامتیں ملیں گی. وہ علامتیں کیا ہیں؟ پہلی علامت ہے ختمہ یا خط فاصل جس کو ہم انگریزی میں فل اسٹاپ کہتے ہیں. نمبر دوسرا ہے سکتہ, تیسرا ہے وقفہ, چوتھا ہے رابطہ, پانچواں ہے سوالیہ, اور چھٹا ہے قوسین, اور ساتواں ہے واوین, اور آٹھواں ہے فجائیہ. یہ 8 علامتیں, یہ 8 رموز اور اوقاف کے قسمیں ایسی ہیں کہ جن کے عبارت کے اندر استعمال سے عبارت اچھی طریقے سے پڑھنے والے کو سمجھ میں آتی ہے. اور یہ 8 کی جو ہے یہ 8 کے 8 علامتوں کو ہمیں سمجھنا ہے, اور اس کے اندر ہمیں یہ بات خاص طور سے سمجھنا ہے کہ عبارت کے اندر کون سی علامت کہاں پر لگے گی.
اس بات کو ہمیں سمجھنے کے لیے ہم جب اس کے اندر تفصیلی بحث ہوگی، جب اس سبق کا مستقل ایک لیسن، ایک ویڈیو آپ کے سامنے آئے گا، وہاں پر اس کی تفصیل سے بحث ہوگی۔ رموز اور اوقاف پر مستقل ایک لیسن ہوگا، اور اسی طریقے سے متضاد اور مترادف الفاظ کے حرف کے اقسام کے اوپر ایک مستقل ایک جو ہے لیسن ہوگا، اور اسی طریقے سے متضاد اور مترادف الفاظ پر مستقل ایک لیسن ہوگا، سابقے اور لاحقے پر ہوگا۔ جیسا کہ آج علم نحو کے اوپر مستقل ایک لیسن ہو رہا ہے، علم نحو کے اوپر اسی طریقے سے ہر ایک کو لے کر ایک ایک لیسن آپ کے سامنے جو ہے ویڈیو کا پیش کیا جائے گا۔ جب وہاں پر اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو ان رموز اور اوقاف کی تفصیلی بحث اور تفصیلی باتیں وہاں پر بتا دی جائیں گی۔ تو لہذا آپ لوگوں کو پتہ ہو گیا ہوگا کہ اس چھوٹی سی بحث کے بعد کہ نحو کسے کہتے ہیں، کہ نحو کے دائرے کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور کس چیزوں سے ہمیں علم نحو کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے بتایا علم نحو کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف پھر ایک مرتبہ آپ صفحہ نمبر 84 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بات چیت یا جملے میں الفاظ کا ایک دوسرے سے جملوں کا باہمی تعلق کو جو ہے نحو کہلاتا ہے۔ نحو کسے کہتے ہیں؟ دو جملوں کا بات چیت میں آپس میں جو تعلق ہوتا ہے، دو جملوں کا تعلق بات چیت میں ہو یا جملے میں ہو، الفاظ کا ایک دوسرے کا جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو نحو کہتے ہیں۔ اور علم نحو میں کس سے بحث کی جاتی ہے؟ لفظ کے لغوی معنی سے نہیں بلکہ باطنی معنی سے، اس کے جو ہے باطنی معنی سے بحث کی جاتی ہے۔ تو لہذا علم نحو کے دائرے کے اندر اسی طرح سابقے اور لاحقے اور محاورے اور متضاد اور مترادف اور حروف کی اقسام، حرف اور تعریف اور اس کے اقسام، رموز اور اوقاف، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں علم نحو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو بہرحال جب ان کی بحث مستقل اسباق کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گی تو تفصیل وہاں پر آپ کو مل جائے گی، چاہے وہ سابقے لاحقے کی ہو، چاہے وہ محاورے کی ہو، چاہے وہ متضاد اور مترادف کی ہو، چاہے حرف اور اس کے اقسام کی ہو، چاہے وہ رموز اور اوقاف کی ہو۔ تو بہرحال جب اس کے اسباق آپ کے سامنے آئیں گے بالتفصیل ہر ایک کو تفصیلی طور پر کھول کر آپ کو سمجھایا جائے گا۔ آج جس بات کو آپ کو سمجھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم نحو ہے، نحو کی تعریف ہے۔ نحو کی تعریف وہی ہے جو ہے تعلیمی نصاب کے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 84 پر لکھا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو اس تعریف کو پڑھنا ہے اور باقاعدہ اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ برزبان اور بہٹ اس کو یاد کرنا ہے، اور بغیر دیکھے کہ آپ کو اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھنا ہے۔